آج 29 جمادی الاول آخری جمعہ کے دن جو شخص یہ سورت صرف 7 بار پڑھتا ہے نصیب اور تقدیر بدل جائے گی، رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمادی الاول کی 29 تاریخ آخری جمعہ کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج 29 جمادی الاول جمعہ کے دن اللہ کی یہ لاڈلی سورت صرف 7 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ مغرب سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جو بندہ جلد امیر ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اپنی کسی بھی حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے تو آج اس ایک قرآنی سورت کو صرف 7 بار پڑھ لے۔ آج ہی ایک قرآنی سورت کو پڑھتے ہی نصیب بدل جائے گا۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ ساری زندگی دولت کی کمی کبھی نہیں آئے گی۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں اتنا مال و دولت ہو کہ ہم اپنے بچوں کے اخراجات پورے کر سکیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنا سکیں، ہم اللہ کریم سے جو بھی مانگیں وہ عطا فرما دے۔ تو آج ایک قرآنی سورت کو پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ رزق، وہ دولت جس کے لیے آپ نے در در کی ٹھوکریں کھا لی، لوگوں کے طعنے سن لیے، لیکن پھر بھی کامیابی نہیں ملی، تو آج یہ ایک سورت پڑھتے ہی سب کچھ مل جائے گا۔ جمادی الاول کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ جو لوگ جمادی الاول کا چاند دیکھ کر بھی کوئی وظیفہ نہ پڑھ سکے، جمادی الاول کے پہلے جمعہ کو بھی دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو آج آپ کے پاس موقع موجود ہے۔ آج کا بابرکت دن ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ آج کے دن اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کو پڑھنے والے بندے پر اتنی کرم نوازیاں فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں، آج اس بندے نے ایسی صورت پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے۔ اے میرے فرشتوں، یہ بندہ جو کچھ مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس بندے کو وہ دے دو۔ اگر آپ بھی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تنگ دستی سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر آج اس قیمتی وظیفے کو ضرور پڑھ لینا۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس رب کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے، اور آپ نے آج کے دن کسی بھی وقت اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، پورے دن میں آپ کسی بھی وقت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر مسائل ہیں، کوئی حاجت ہے، آپ اپنے بچوں کا کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، اللہ پاک اس صورت کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ جمادی الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی قبولیت کی گھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں، اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آج تو پھر 29 جمادی الاول آخری جمعہ کا بابرکت دن ہے، اور جو شخص 29 جمادی الاول آخری جمعہ کے دن کو بھی لاپرواہی سے گزارتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آج آپ کے پاس موقع موجود ہے۔ آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو۔ اس وظیفے سے آپ کو اتنے فائدے ملیں گے کہ آپ گن نہیں پائیں گے۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، رب کعبہ اس پر ہر طرح کی پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو دور فرمائے گا، اس پر رحمت کی نظر فرمائے گا۔ اور اگر کسی بندے پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر رحمت ہو جائے، ایک نظر کرم ہو جائے، تو اس کی ساری زندگی کے لیے تو کیا، 7 نسلوں تک کے لیے وہ رحمت کی نظر کافی ہو جائے گی۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں جمادی الاول کی 29 تاریخ آخری جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن جمادی الاول کی 29 تاریخ آخری جمعہ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔
لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 29 جمادی الاول آخری جمعہ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے تو اپنے مقصد کی نیت کر کے کرتا ہے۔ اگر آپ کسی منزل کی طرف نکلتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے، اس لیے آج اپنے مقصد کی نیت لازمی کر لو، تاکہ آپ دل ہی دل میں جو بھی مانگو وظیفہ پڑھتے دوران فرشتے اللہ کی مدد لے کر آئیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جائیں۔ جس کو جو چاہیے مانگو، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے مانگو۔ آپ کسی بندے سے تو نہیں مانگ رہے، آپ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ جمادی الاول کے قبولیت والے مہینے میں مانگ رہے ہیں۔ 29 جمادی الاول آخری جمعہ کے دن کی عظمت اور قبولیت کی ان گھڑیوں میں مانگ رہے ہیں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہر کسی کو آتے ہیں، ان ناموں کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو یہ وہ اسم اعظم ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے نام یا فتاحو کی، جو بندہ یا فتاحو پڑھ کر مجھ سے مانگے گا میں اس کی ہر حاجت کو پورا کروں گا، اس کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروں گا۔ اور یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والے۔ اللہ تو وہ ہے جو کافروں کو بن مانگے رزق عطا فرماتا ہے، اور آپ تو جمادی الاول کے مہینے میں اللہ سے مانگ رہے ہو، تو آپ خود سوچیں کہ وہ رب آپ کو کیوں نہیں عطا فرمائے گا۔ آپ اللہ کو اس کے صفاتی نام یا رزاقو سے پکار رہے ہیں، جس کا مطلب ہی رزق دینے والا ہے۔ اللہ اپنے صفاتی ناموں کے طفیل بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ اب آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا رزاقو یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو یا فتاحو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم مبارک ہے جسے پڑھ کر مانگا جائے تو اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ آج دن بھی تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور آج کا وظیفہ بھی اللہ کے تمام ناموں سے طاقتور ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج 29 جمادی الاول جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھ لے تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی پہلی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، جسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی یہ سورت اتنی لاڈلی ہے کہ اللہ نے نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو لازمی قرار دیا۔ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز مانی ہی نہیں جاتی۔ یہ سورت دولت کے حوالے سے بہت خاص ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج ہر دوسرا بندہ پریشانی میں مبتلا ہے،
کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، وہ اپنی بچیوں کے نصیب سے ڈر رہا ہے کہ رشتے نہیں آ رہے۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں یہ صورت پڑھ کر تو دیکھو، رو کر تو دیکھو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ رب تو دینے پر قادر ہے، وہ رب ہمیشہ دینے کو تیار رہتا ہے۔ ہم لوگ ہی ہیں جو کہ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو شخص بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں تو آپ نے تصور میں یہ سوچنا ہے کہ اللہ کریم 7 زمینوں 7 آسمانوں کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ رہا ہے، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ وہ جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو تمام جہانوں کا واحد مالک ہے، آپ اس رب کو راضی کرنے بیٹھے ہیں۔ دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اتنا طاقتور وظیفہ کرنے کے بعد یہ نہ ہو کہ آپ گناہوں کی پکڑ میں آ جائیں، تو ان گناہوں سے سچی توبہ کے لیے آپ نے آخر میں استغفار کو پڑھنا ہے۔ استغفار بہت سارے ہیں، لیکن آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ استغفار نہیں پڑھنا چاہتے یا آپ کو نہیں آتا تو استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ اس کے بے شمار فائدے ہیں، اور جو بندہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اور جس کی توبہ قبول ہو گئی وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہوا ہو۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، ایک بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو بتائے گئے طریقے سے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ ہوں یا میں، ہر کوئی اپنے گناہوں کو جانتا ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب۔ آج 29 جمادی الاول آخری جمعہ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ آج 29 جمادی الاول آخری جمعہ کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج اللہ سے جولی پھیلا کر جو مانگو گے مل جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، آج کی بابرکت اور قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی برکتوں والی، سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات،
ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دکھ غم قرضداریاں پریشانیاں مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک و مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کی کیا کیا پریشانی ہے، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پہ کرم فرما دے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمانا، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔